بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا بندے کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات شریف عطا کی گئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا، یعنی وہ لوگوں کو گمراہ بھی کیا کرتا تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا۔ اس لیے یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی شان کے فرعون کے گھر پر پرورش پانے والے السلام تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کرائی۔ اس کے بارے میں کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے، جب کوئی آدمی ازل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ موسیٰ سامری جو حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شکی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نفع نہیں دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو منگوا کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا عز و جل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو گئے۔ پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ قرآن: اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر اور توریت شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں توریت شریف کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟
جیسے کہ پارہ 9 سورہ احراف کی آیت نمبر 150 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔ ترجمہ قرآن ہے، کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کتاب کو زمین پر پھینکا تو کتاب کی بے ادبی نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تورات شریف کے تمام حروف کو غائب کر دیا، اور وہ تمام حروف کتاب سے مٹ گئے اور وہ خالی صفحوں کی کتاب زمین پر تشریف لے آئی۔ اور اس قرآنی واقعے سے خاص طور پر ہمیں 2 سبق ملتے ہیں، ایک تو علماء کرام کے لیے ہے اور ایک عوام الناس کے لیے ہے۔ پہلا سبق جو علماء کرام کے لیے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کو کبھی اپنے مذہب کے عوام کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عوام کو مذہبی باتیں بتاتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ سامری نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کو بہکا کر گمراہ کر دیا۔ اسی طرح اگر علماء کرام اپنی قوم کی ہدایت اور خبر گیری سے غافل رہیں گے تو بے دینوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ ان لوگوں کو بہکا کر گمراہ کر دیں، جیسا کہ آج کل ہمارے دور کے اندر بے دین لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر بھی رہے ہیں۔ اس قرآنی واقعے سے دوسرا سبق جو عوام الناس کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک میں جب یہ اثر تھا کہ بچڑے کے منہ میں پڑتے ہی بچڑا بولنے لگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی خاک بھی خیر و برکت کے اثرات ہوا کرتی ہے، اور اس سے فیوز و برکات اور فوائد حاصل ہونے کی امید ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو، اپنے نیک بندوں کو عام لوگوں میں چھپا کر رکھا ہوتا ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ لوگ تمام مسلمانوں کا ادب و احترام بجا لائیں کہ نہ جانے کون اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں مقبول ہو۔ لہٰذا ہمیں تمام مسلمانوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو سب سے اچھی چیز پسند ہے وہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، اور جو شخص مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اس کو 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو لہٰذا دوستو، ہمیں آپس میں اتفاق و محبت سے رہنا چاہیے اور مسلمانوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔